بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم SLSN، ویلکم ٹو 6 اسلامک کلاس۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں ہم جو ہے پہلے پڑھ رہے تھے باب دوم کا ایمانیات و عبادات والا جو ٹاپک ہے، اس میں پہلا اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ والا جو ہے پہلے میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو 2 کوسچن ہیں، پہلے والے ایمان سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، فرسٹ یہ کوسچن۔ دوسرا جو ہے توحید کے لغوی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا اس کے آپ کو میں نے نشان رائٹ کروا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس میں ہمارا ایک 3rd کوسچن اور ایک 4 والا کوسچن رہتا ہے بچوں۔ تو جو 3rd کوسچن ہے، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیج نمبر 8 پہ آئیں، جہاں پر توحید کے معنی اور مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے 3rd لائن یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ پھر اس کے بعد اسی پیج کے نیچے آئیں یہاں پر، پھر آگے سے یہاں سے لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق و مالک ہے، ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتے، اس لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ والا جو آنسر ہے، یہ جو ہے 3rd والے کا، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، 3rd کا یہ والا آنسر، اس کا میں نے نشان آپ کو لگوا دیا، ٹھیک ہے۔ جو اس میں ایک کوسچن رہتا ہے، عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان میں کون کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں، اس کا جو آنسر ہے اسی پیج پہ، پیج 9، اسی پیج کے اوپر آئیں ادھر، یہاں پر اس کا آنسر ہے، عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرات، بہادری، صبر و توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اس کا 4 کا آنسر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ والا جو یونٹ ہے ہمارا، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے پیج نکالیں، یہ ایمانیات اور عبادات کا جو دوسرا جو ٹاپک ہے، یہ اذان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 11 ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی اذان کی جو ہے فضیلت اور اہمیت پڑھنی ہے۔ اذان کے جو لفظی معنی ہیں، اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں، یعنی لوگوں کو دعوت دینا نماز کی طرف، مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے، ٹھیک ہے، بلانے کی جو غرض سے بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں الفاظ، انہیں اذان کہتے ہیں۔ یہ جو اذان ہے بچوں، یہ مسلمانوں کا ایک امتیازی نشان ہے۔ یہ آواز جو ہے ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اذان میں جو اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کی بندگی کی گواہی دی جاتی ہے، شہادت دی جاتی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہوتا ہے، نیز اس میں جو ہے نماز جو پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بھلائی کی دعوت ہے یہ، یعنی اس کے لیے نیکی کی طرف اسے راغب کرنا ہے، یعنی اس سے برے کام اس سے چھوٹ جاتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اسی طرح بچے جو ہے نیچے جو ایک اس میں ٹاپک ہے، اس میں اذان کی ابتدا، یعنی اس کی اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی، کب اذان دینا شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ واقعہ معراج کے وقت سے مسلمانوں پر جو ہے، جب معراج کا واقعہ ہوا تھا بچوں، تبھی جو ہے یہ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے جو شر کی وجہ سے، کفار کا جو شر تھا، یعنی وہ برا سلوک کرتے تھے، جو وہ برائیاں کرتے، اس کی وجہ سے، یعنی وہ مطلب راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، مسلمان جو ہے اعلان یعنی کھلے عام باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، وہ جو ہے چھپ کر نماز اسی طرح ادا کرتے تھے۔ اسی طرح ہجرت کے بعد، جب ہجرت ہوئی، اس کے بعد ایسا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت مسجد نبوی جو ہے وہ ان کی تعمیر ہو چکی تھی، تو اس وقت پھر جب تعمیر ہو چکی تو اس کے بعد ایک ضرورت پیش آنی تھی، وہ ضرورت یہ تھی کہ اب جو ہے لوگوں کو یہاں پر نماز کی دعوت دینے کے لیے کیا طریقہ کیا جائے، یعنی کیا کیا جائے کہ لوگ یہاں پر آ کر نماز ادا کریں اس وقت، اور لوگوں کو کیسے ہم بلائیں۔ اسی طرح جو نیچے پیراگراف ہے بچوں، یہ یہاں پر جو ہے ایک مرتبہ یہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے،
ٹھیک ہے، حاضر ہوئے اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، یہ جو خواب ہے یہ سچا ہے۔ کچھ تھوڑی سا ٹائم گزرا تو تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، انہوں نے بھی یہی خواب سنایا کہ میں نے بھی ایسی طرح کا خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ان دونوں کے خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے الفاظ جو ہے تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر مامور فرما دیے۔ حضرت بلال کو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ بتا دیے اور انہیں جو ہے اس بات پر مقرر کر دیے، یعنی یہ انہیں کہا گیا کہ اب آپ نے اذان دینی ہے، ٹھیک ہے، ان کو اس بات پر مامور فرما دی۔ نیکسٹ پیج بچے آئیں، نیکسٹ پیج ہے پیج 12۔ اس پہ اوپر ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں، پوری دنیا میں ہم دیکھیں مختلف مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، ہر مذہب کا جو ہے عبادت کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہے، یعنی وہ عبادت کے لیے لوگوں کو جب بلاتے ہیں تو بلانے کا ان کا طریقہ مختلف ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ جو طریقہ ہے وہ ایک منفرد اور یکتا، اس طرح کا طریقہ اور کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ عبادت کے لیے اکٹھے کرنے کے لیے لوگوں کو بلائے۔ یہ جو مسلمانوں کے پاس جو طریقہ ہے نا بچوں، یہ ایک منفرد ہے، الگ ہے، سب سے جدا ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی جو بزرگی ہے، ٹھیک ہے، وہ واضح ہو جاتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی اس میں گواہی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے، یعنی اس میں انسان کے لیے کامیابی کا میسج دیا جاتا ہے، پیغام ہوتا ہے کہ انسان کی جو کامیابی اس میں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنیں تو ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں دہرائیں۔ بچوں جب اذان جو ہے مؤذن دے رہا ہوتا ہے، مؤذن کون ہوتا ہے؟ جو اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اذان دے رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے ہلکی ہلکی آواز میں ساتھ جو ہے وہ لفظ جو ہے سننے والے کو وہ لفظ دہرانے چاہیے پیچھے، جیسے اذان مؤذن دے رہا ہو تو پیچھے پیچھے وہ جو الفاظ ہیں وہ ہلکی آواز میں انہیں دہرائیں۔ مؤذن کو جو اسلامی جو معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بلند مقام حاصل ہے۔ اسی طرح حضرت بلال جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے، مؤذن رسول جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مؤذن اذان دینے کے لیے مامور فرمایا تھا۔ اسی طرح جو ہے بڑے بڑے جید صحابہ، جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان کو سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے جو پیراگراف میں بچائیں اس میں اذان کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فرمایا کہ المؤذنون، جو اذان دینے والے ہیں، اطولو بلند ہوں گی، اناسا لوگوں سے، اناکن گردنیں، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے روز اذان جو دینے والے ہیں ان کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کو اذان کے باعث، یعنی جو اذان دے رہے ہیں مؤذن، ان کو اس اذان کی وجہ سے بلند درجہ عطا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ جو ہے جو اذان دیتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سنا، انہوں نے کہا ہے کہ اذان کی جو آواز ہے، اذان کی وجہ سے اس میں یہ ہے کہ اذان کی وجہ سے جو مؤذن ہے ان کی مغفرت ہوگی، یعنی جو مؤذن ہے اگر اس کی مغفرت ہوگی تو وہ اس کی صرف اذان کی وجہ سے ہوگی، یعنی اذان کا بہت زیادہ مرتبہ بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے یعنی جو اذان دیتا ہے مؤذن وہ، اور پہلی صف میں یعنی جب بعض جماعت نماز ادا کی جاتی ہے ان کی صفیں بنتی ہیں نا، پہلی صف جو ہوتی ہے اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، اجر ہے، یعنی اس کا بندے کو کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے ان دو باتوں کا، ایک اذان دینے والے کا
اور دوسرا پہلی صف میں جو بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اگر کسی کو یہ اس کا معلوم ہو جائے اس ثواب کا، اس کے درجے کا، تو ہر شخص جو ہے اس کی کوشش ہو کہ وہ آگے بڑھے۔ تو حتی الامکان اتنا یہاں تک یہ فیصلہ پھر کرنا پڑ جائے کہ قرعہ ڈالنا پڑ جائے، کہ قرعہ ڈالیں کہ کس کے نام پر قرعہ نکلے تو وہ اذان دے یا پھر وہ شخص جو ہے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرے۔ اسی طرح نیچے جو ہیں کہ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پڑتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے ایک سچا اور پاکیزہ یعنی سچا جو مسلمان ہے جب اذان کی آواز سنتے ہیں اس کے کانوں پہ یہ جیسے ہی اذان کی آواز پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً کیا کرتا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ چھوڑ کر سیدھا اس کا جو پہلا کام ہوتا ہے وہ مسجد کی طرف ہوتا ہے، رخ اس کا ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی طرف جائے۔ تو بار بار جب اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ جو پیغام پہنچتا ہے، جو اذان کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ پیغام دینا یعنی کہ نماز کا وقت آ گیا کہ وہ نماز کی ادا کرے، یہ پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سن کر جو ہے روز اس کے کانوں میں جب یہ آواز پڑتی ہے تو اس کا جو ایمان ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، یعنی اس کے دل میں جب یہ آواز سنتا ہے تو اس کا ایک تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت، اللہ رب کی بڑائی ہے ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے۔ اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ نماز کہ اس کی جو فلاح ہے یعنی اس شخص کی جو بھلائی ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز ادا کرنے میں ہی ہے، یعنی وہ نماز ادا کرے گا تو اس میں بھلائی ہے، یعنی نماز اسے برے کاموں سے، بے حیائی سے روکتی ہے، وہ نیکی کی طرف سے راغب کرتی ہے۔ یہ بچوں یہ والا جو ہے نماز آج ہم نے اذان کی فضیلت، اہمیت، اذان کی ابتدا اور اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب اس کا ایک جو ہے ٹاپک رہ گیا ہے وہ پیج 13 پہ ہے، اس کے ہم نے کچھ فضائل پڑھنے، اس کے فضائل 10 ہیں، یہ میں آپ کو اگلے جو ہے لیکچر اس میں پڑھا دوں گی، سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ والے جو بچے جو میں نے آپ کو جو پچھلا جو ٹاپک تھا توحید کے بارے میں، اس میں 3rd اور 4th کوسچن کے آنسر جو ہے وہ رائٹ کروائے ہیں، وہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اور انہیں اچھی طرح بچے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔